سامعین محترم، فرعون اور اس کی قوم قبطی، فرعونیوں کو قبطی کہا جاتا ہے۔ قبطی اللہ کی طرف سے معجزات اور نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے الٹا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تو جو ہمارے پاس جتنی بھی نشانیاں لے آئے نا، ہمیں متاثر کرنے کے لیے، ہمیں مشہور کرنے کے لیے، ہم پر جادو کرنے کے لیے، جو بزام خواہش اپنے تیرے گمان کے مطابق تو وہ معجزے ہیں، تو ہم تو نہیں کیا سمجھتے ہیں؟ جادو سمجھتے ہیں۔ جتنی مرضی نشانیاں لے کر آ، ہم ایمان نہیں لانا، ہم ان پر ایمان اس سے پہلے 4 معجزے دکھا دیے، 4۔ ایک عصا والا، لاٹھی پھینک دو تو کیا بن جاتا؟ سانپ۔ دوسرا ید بیضاء والا، ہاتھ بغل سے نکالتے تو سفید چمکدار۔ تیسرا قحط سالی ان پر آئی، اور چوتھی پھلوں میں کمی کرتی۔ ان سارے معجزات کو اور 2 قسم کی آفتیں ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ اللہ کے سامنے کیا کرتے؟ عاجزی کرتے، گڑ گڑاتے، اللہ سے معافی مانگتے، الٹا کیا کہتے ہیں؟ وقالو، اور کہنے لگے مہما تأتینا به من آیا، جتنی مرضی تو ہمارے پاس نشانیاں لے آ، مہما، جتنی مرضی تو لے آ ہمارے پاس، من آیت، نشانیاں، لتسحرنا بہا، تاکہ تو ان نشانیوں کے ذریعے ہمیں کیا کر دے؟ ہم پر جادو کر دے، ہمیں مشہور کر دے، ہمیں متاثر کر دے۔ فما نحن لک بمؤمنین، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں۔ بمؤمنین، مؤمنین کے اوپر با بھی داخل کیا ہے، یعنی بالکل ذرہ برابر بھی ایمان نہیں لانے والے۔ جیسے پہلے سے پڑھے پھر وما ہم بمؤمنین، وما ہم، ہاں اسی طرح یہاں بھی فرمایا فما نحن لک بمؤمنین، ہم تجھ پر ذرہ بھی ایمان نہیں لانے والے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے ان پر طوفان بھیج دیا۔ 8 دن مسلسل ہوا، بارش، اندھیرا رہا ان کے گھروں پر، اور اتنی بارش ہوئی کہ ان کے کندھوں تک پانی آ گیا، گھروں کے اندر ان کے پانی ہی پانی، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ لیٹ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ 8 دن، اور جب یہ عذاب آیا نا، یہ قسم کا کیا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہتے ہیں کہ موسیٰ، اللہ سے معافی دعا کر، اگر یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے نا تو ہم تیری بات مان لیں گے اور تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پانی اللہ نے ختم کر دیا، پانی خشک ہو گیا۔ پانی خشک ہو کر زمین جب نظر آ گئی تو زمین سے سبزہ اور زیادہ نکل آیا، زمین سے سبزہ اور زیادہ نکل آیا۔ کہتے ہیں یہ تو عذاب تھوڑا تھا ہم پر، یہ عذاب تھوڑا تھا، یہ تو بارش ہماری کیا بن گئی ہے؟ رحمت بن گئی ہے۔ یہ تو پہلے سے زیادہ ہماری کھیتیاں آباد ہو گئی، سرسبز ہو گئی ہیں، سارے پھل جو ہیں آ گئے ہیں۔ تو انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر، پھر بھی ایمان ہے نہیں لائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے بھیج دیا والجراد، ٹڈیاں بھیج دی۔ ٹڈیاں آئی نا، انہوں نے ان کے سارے کھیت ختم کر دیے، ان کے گھروں کے دروازے ختم کر دیے، شتیر ختم کر دیے، چھتوں کے شتیر، کپڑے کھا کے ختم کر دیے، ہر چیز ختم۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، موسیٰ اللہ سے دعا کر، اپنے رب سے دعا کر
کہ ہم سے یہ مصیبت دور کر دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ہوا بھیجی اور ساری ٹڈیاں اٹھا کر سمندر میں پھینک دی، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے، ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والقمل، ہم نے پھر جوئیں بھیج دی۔ قمل کا 2-3 معنی کیے ہیں، جوئیں، چچڑی، چچڑی اور گیہوں، گندم میں جو نہیں گھن لگتا، گھن، تینوں معنی ہیں۔ قمل جوئیں بھی کہتے ہیں، گھن بھی کہتے ہیں۔ گندم جو ان کی گندم تھی ان میں گھن لگ گیا اور ان کے بدن میں جوئیں پڑ گئی، جوؤں نے ان کے بدن کھانے شروع کر دیے، جوؤں نے ان کے بدن کھانے شروع کر دیے، چچڑیاں لگ گئی، جسم کو کھانا شروع کر دیا۔ بدبخت پھر بھی ایمان نہیں لے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، کہتے کہ موسیٰ اللہ سے دعا کر، اپنے اللہ کو تو مانتے، وہ تو فرعون کو رب کہتے ہیں نا، اللہ کو تو مانتے ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ اور کہتے ہیں اپنے رب سے، تو اپنے رب سے دعا کر، اگر یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے تو ہم تجھ پر کیا لے آئیں گے؟ ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ ساری ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَالضَّفَادِعَ، ہم نے مینڈکیں بھیج دی۔ مینڈک جناب، ان کے کھیتوں کے اندر، ان کے گھروں کے اندر، ان کے بستروں میں، ان کے کھانے کے برتنوں میں مینڈک ہی مینڈک، مینڈک ہی مینڈک، منہ کھولتے ہیں تو مینڈک پھدک کر ان کے منہ کے اندر چلی جائے۔ سمجھ آ رہی؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے موسیٰ، لیکن یہ سارے ادھر عذاب آ رہے ہیں، ادھر بنی اسرائیلیوں کے پاس نہیں ہے، حالانکہ ہے ایک ہی جگہ پر۔ بنی اسرائیلیوں کے گھر میں نہ پانی ہے، نہ ان پر ٹڈیاں ہیں، نہ جوئیں، نہ مینڈکیں، نہ خون، کچھ بھی نہیں۔ قبطیوں، فرعونیوں کے گھروں میں سب کچھ ہے، یہ سارا عذاب ہے۔ اچھا، جیسے جیسے عذاب آتا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی اللہ سے، اپنے رب سے دعا کر، اگر یہ ہم سے دور ہو جائے تو ہم تیری بات مان لیں گے۔ لیکن جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ تکلیف دور ہو جاتی نا، کہتے اچھا اب تو ہمیں یقین ہو گیا تو بڑا جادوگر ہے، یہ سارا تو کر رہا ہے، یہ تیرے جادو کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ بجائے ماننے کے الٹا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو مینڈکوں کا عذاب آ گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، موسیٰ اپنے رب سے کہہ کہ یہ تکلیف ہم سے دور کر دے، اگر یہ تکلیف ہم سے دور ہو جائے نا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مینڈکیں ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو پھر اللہ رب العزت نے خون بھیج دیا۔ والدم، کیا بھیجا؟ خون، ہر چیز میں، برتنوں میں خون، کھانے میں خون، پینے میں خون، ہاں جو بھی جس چیز کو ہاتھ لگاتے وہ خون۔ اور ادھر بنی اسرائیلیوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ بنی اسرائیلی اپنے برتن سے پانی اٹھا کر ان کے وہ ڈالتے ہیں، ان کے منہ میں ڈالتے ہیں تو خون بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیلی اپنے منہ میں پانی لے کر وہ پانی ان کے اوپر ڈالے، ادھر جاتے ہی خون بن جائے۔ والدم آیات مفصلات، یہ نشانیاں ہیں تفصیلی، جدا جدا، ہر ایک الگ الگ نشانی، یہ الگ الگ عذاب آئے ہیں ان کے اوپر، ٹوٹل 9 بنتی ہیں۔ ید عصا، ید بیضا، قحط، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، یہ 9 نشانیاں ہیں۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا تسع آیات، 9 نشانیاں ہیں جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، لیکن فرعونی پھر بھی نہیں مانے۔ فاستکبروا، پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ وکانوا قوما مجرمین، اور وہ تھے ہی مجرم قوم، مجرم تھے، نافرمان تھے۔ یعنی کانوا قوم مجرمین، یہ اللہ بتلا رہے ہیں کہ ان کی جرم جو ہے نا، جرم
نافرمانی ان کی فطرت میں شامل ہو چکی تھی. جیسے ابلیس کے بارے میں فرمایا کانا من الکافرین، وہ تھا ہی کافروں میں سے. ابا واستکبرا وکان من اس کی سرشت میں ہی نافرمانی تھی. اسی طرح ان کی بھی فطرت کے اندر ہی نافرمانی ہے. کانو قوم مجھے ولما وقع، اب اگلی جو میں نے بات کی تھی نا کہ جب بھی کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے، وہ اللہ خود فرما رہے ہیں ولما وقع علیہم الرجز، اور جب بھی آتی واقع ہوتی ان پر کوئی مصیبت، کوئی عذاب پڑتا ان پر، قالو تو وہ کہتے یا موسیٰ، اے موسیٰ ادعو لنا ربک، اپنے رب کو تو ہمارے لیے پکار، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، بما عہد عندک، جیسا کہ اس نے تجھے بتلایا ہے، تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے. لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو نے ہم سے یہ تکلیف دور کر دی، لنؤمنن لک، تو ہم تجھ پر ضرور ایمان لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو بھی ہم تیرے ساتھ بھیج دیں گے. بنی اسرائیلیوں کو تو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا نا، اور آتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیلیوں پر ظلم نہ کرو اور انہیں میرے ساتھ بھیج دو. تو بات نہیں مانی. آپ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تکلیف ہم سے دور ہو جائے، طوفان والی تکلیف دور ہو جائے، تو ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل تیرے ساتھ بھیج دیں گے. لیکن جب فلما کشفنا، پھر جب ہم نے دور کر دیا، عنہم ان سے، الرجز کس کو، تکلیف کو، الی اجل ایک مدت کے لیے، ایک مدت تک. وہ تکلیف ہم نے ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور نہیں کی، ایک مدت تک اس تکلیف کو دور کیا. ہم بالغوہ، جس مدت تک انہوں نے پہنچنا تھا، یعنی ان کی ہلاکت کی جو مدت مقرر تھی نا، اس وقت تک ہم نے ان سے کیا کی، تکلیف دور کی. اذا ہم ینکثون، اسی وقت وہ اپنے وعدوں کو توڑ ڈالتے تھے، اسی وقت اپنے وعدوں کو توڑنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. اللہ اکبر، اللہ کا انتقام. ہاں، وہ اللہ کے مقابلے میں بدماشیاں کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اپنا کیا بنایا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے، محکوم بنایا ہوا ہے، اور لوگوں کو اپنا کیا بنا رہا ہے، لوگوں کو اپنا محکوم بنا کر ان سے اپنی عبادت کروا رہا ہے، اپنے آپ کو پجوا رہا ہے.